السلام علیکم دوستو، گین نالج یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، یہ سحر انگیز اور دلنشین کہانی ہے ایسے مسافر کی جو ہماری اس دنیا سے گیا تو ہے پر اب کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے وائجر 1 اور وائجر 2 کی، دو ایسے سیٹلائٹس جو ہمارے اس نظام شمسی کی حدوں سے نکل کر بے پناہ وسعتوں والے جہاں کی سیر کر رہے ہیں۔ اور یہ اس سیریز کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک پارٹ 1 نہیں دیکھا تو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ وائجر 1 2 سال میں نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے تک پہنچ گیا۔ اس کے ذمہ پہلا کام مشتری کے چاندوں پر تحقیق کرنا، ان کی تصاویر بنانا اور وہاں موجود دھاتوں کا پتہ لگانا تھا، اور اس سب کے لیے اس کے پاس صرف 48 گھنٹے تھے۔ مشتری کے گرد 4 بڑے چاند ہیں جن میں لوو سب سے مشہور اور توجہ حاصل کرتا رہا ہے۔ قدیم زمانے میں جب آسمان پر گرد کی موٹی تہ اور رات کو مصنوعی روشنیاں نہیں جلتی تھی تو تقریباً ہر انسان اس کا مشاہدہ کر لیا کرتا تھا، جس کی ایک وجہ اس کی چمک بھی تھی۔ وائجر 1 نے پہلی بار ہمیں یہ معلومات بھیجی کہ لوو پر سلفر کے آتش فشاں ہیں۔ سلفر انتہائی آتش گیر اور چمکدار مادہ ہے جو جلنے پر نیلی آگ پیدا کرتا ہے جو بہت تباہی لاتی ہے، کیونکہ اسے پانی ڈال کر بجھانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سلفر دواؤں اور سائنسی تجربات میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو جناب وائجر 1 نے ہمیں بتایا کہ لوو پر سلفر کے آتش فشاں موجود ہیں جو ہمہ وقت سلفر اگلتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی، کیونکہ اب تک انسان یہی سمجھتا تھا کہ آتش فشاں پہاڑ صرف زمین پر ہی پائے جاتے ہیں، لیکن اس دریافت نے خیالات تبدیل کر دیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت شاندار دریافت کی جس کے بارے میں انسانیت پہلے رتی برابر بھی نہیں جانتی تھی، اور یہ دریافت تھی مشتری کے ایک اور بہت بڑے چاند یوروپا کی۔ یوروپا کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے تھے، کیونکہ یوروپا لوو کی چمک کے پیچھے چھپ جاتا تھا، اور قدیم ماہرین فلکیات سے لے کر جدید تک اس کی موجودگی سے ہی لا علم تھے۔ لیکن صرف یہی حیرت کی بات نہیں تھی کہ لوو کے قریب ایک اور اس جتنا بڑا جسم موجود ہے، بلکہ حیرت کی بات تو ایک اور تھی جس نے خلائی تحقیقات کرنے والوں کو ششدر کر کے رکھ دیا، اور وہ یہ کہ سلفر کے آتش فشاں کے پیچھے چھپا یہ چاند بالکل قطب شمالی جیسا ہے۔ اس کی سطح پر میلوں موٹی برف کی تہ ہے جس کے نیچے یقیناً پانی کا سمندر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پانی میں کسی نہ کسی شکل میں زندگی بھی ہونی چاہیے۔ اگر یہ اندازہ بھی درست ہے تو یقین کیجیے ہم کائنات میں زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پر زندگی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ لیکن برف کی اس میلوں موٹی تہ کے نیچے کیسے جھانکا جائے؟ ناسا سمیت دنیا بھر کے خلائی تحقیق کے ادارے ایٹمی دھماکوں سمیت کئی منصوبوں پر غور کر رہے ہیں، لیکن بجٹ سب سے بڑی رکاوٹ بن کر راستے میں آن کھڑا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ دنیا کو آپس کی نفرتوں اور ہتھیاروں کی تیاری سے فرصت ملے گی تو بجٹ کا بڑا حصہ خلائی تحقیقی اور غذائی ضروریات جیسی اہم ترین چیزوں کے لیے بچائیں گے۔ اگست 1981 میں وائجر 2 ایک مشکل میں پھنس گیا۔ وائجر 2 پر ایک کیمرہ نصب تھا جسے زمین سے کنٹرول کیا جاتا تھا اور جس طرف چاہے اس کا رخ موڑ کر تصاویر بنائی جاتی تھی، لیکن بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے کیمرے کے گیئر باکس کا تیل ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے کیمرے کو بآسانی ادھر ادھر موڑنا ناممکن ہو گیا۔ اب اگر اسے ٹھیک نہ کیا جاتا تو وائجر 2 کو خلا میں بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا، کیونکہ اس کے کاموں میں سب سے اہم ترین کام نظام شمسی کے سیاروں، چاندوں، سیارچوں اور دوسرے لاتعداد خلائی اجسام کی تصاویر زمین پر بھیجنا ہی تو تھا۔ چنانچہ سارے منصوبے کو بچانے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم دن رات کام میں جٹ گئی۔ کیمرے کے ہینڈل کو ٹھیک کرنے کے لیے 85 مختلف طریقے آزمائے گئے، سب ناکام رہے، لیکن ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ 86واں طریقہ کام کر گیا اور ہینڈل اس حد تک ٹھیک ہو گیا کہ اس سے مرضی کا کام لیا جا سکے، لیکن اس وقت تک وائجر 2 زحل سیارے کو پیچھے چھوڑتا ہوا یورینس اور نیپچون کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وائجر 2 نے ٹھیک ہونے کے بعد پھر سے کام شروع کر دیا اور یورینس سیارے کے گرد گھومنے والے 10 چاند دریافت کیے، جن میں سے ایک چاند میرانڈا ایسا بھی تھا جس پر برف کی 12 میل اونچی دیوار دریافت ہوئی۔ وائجر نے 1986 میں اس دیوار کی تصویریں زمین پر بھیجی تو سائنس کے حلقوں میں کھلبلی مچ گئی، لیکن یہ کھلبلی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ انہی دنوں انسانیت کو ایک بہت بڑا صدمہ سہنا پڑا جب خلائی تحقیق کے لیے جانے والے خلائی جہاز چیلنجر کو خوفناک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں نہ صرف جہاز تباہ ہو گیا بلکہ اس میں سوار 7 خلاباز جل کر دھواں بن گئے اور خلا میں تحلیل ہو گئے۔ ان خلابازوں میں 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ وائجر 2 نے 1989 میں ہمارے نظام شمسی کے آخری سیارے نیپچون کی تصاویر بھیجی تو پہلی نظر میں ہر کوئی اچھل پڑا، کیونکہ تصاویر کے مطابق نیپچون پر سفید بادل تیر رہے تھے اور سیارے کی سطح نیلے سمندروں سے نیلگوں ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگ سمجھے کہ ایک اور زمین دریافت ہو گئی، لیکن وائجر 2 نے جب ڈھیر ساری مزید تصاویر بھیجی اور اپنے سائنسی آلات سے جائزہ لے کر رپورٹس ناسا ہیڈ کوارٹر بھیجی تو راز کھلا۔ دراصل نیپچون پر سفید بادل تو ہیں، لیکن یہ زمین جیسے بادل نہیں ہیں، بلکہ یہ میتھین گیس کے منجمد بادل ہیں جو سیارے کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ سیارے کی سطح کا نیلا رنگ نیلے سمندروں کی وجہ سے تو ہے، لیکن یہ پانی کے سمندر نہیں بلکہ میتھین گیس کے سمندر ہیں۔ ہمارے مسافر کی ارسال کردہ یہ تصاویر نظام شمسی کو ایک قسم کا خدا حافظ تھا،
وہ اس لیے کہ اس کے بعد کوئی سیارہ اس کا منتظر نہیں تھا، اب اسے کسی سیارے کی تصاویر نہیں بھیجنی تھی، اور اس کے راستے میں ہمارے نظام شمسی کے کسی سیارے کو کبھی نہیں آنا تھا۔ مسافر کو ایک نہ ختم ہونے والے خلا کی جانب بڑھ جانا تھا، جہاں اس کا ساتھی وائجر 1 پہلے سے محو پرواز ہے۔ ہم کیا ہیں، فقط ایک روشنی کی لہر میں اٹکے ہوئے ذرے۔ وائجر 1 نے 1990 میں ایک ایسی تصویر بھیجی جو رہتی دنیا تک ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتی رہے گی۔ جب ہمارا یہ کھوجی زمین سے 7.5 ارب میل دور تھا تو اس نے ایک بار پلٹ کر زمین کی جانب دیکھا اور اپنے کیمرے سے ایک تصویر بنائی۔ کیونکہ اس مسافر کو اب کبھی زمین پر لوٹ کر پھر نہیں آنا اور مزید آگے جانے پر وہ زمین کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، یہ تصویر جب واپس زمین پر پہنچی تو اسے انسانی تاریخ کی سب سے شاندار یادگار تصویر کہا گیا۔ تصویر میں زمین ایک بہت سا مدھم نیلگوں ذرہ محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ کبھی کسی درد سے دھوپ چھن کر اندر آ رہی ہو تو اس میں کئی ذرات نظر آتے ہیں، لیکن اس تصویر میں صرف ایک ذرہ تھا، نیلا سا، مدھم سا، معمولی سا۔ اس تصویر پر اس دور کے ایک عظیم فلاسفر اور سائنسی مصنف کارل سیگن نے ایک شاندار کتاب بھی لکھی جس کا ایک پیرا انسانیت کی پوری تصویر کشی کر دیتا ہے۔ سورج کی سلطنت کا کنارہ آ گیا۔ وائجر 1 اور 2 اس وقت سورج کی سلطنت کو پار کر چکے ہیں۔ خاص طور پر وائجر 1 تو کائنات میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جس سے آگے ہمارے نظام شمسی کا مقناطیسی میدان ختم ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں کو خلا سے آنے والی خطرناک شعاعوں اور دوسرے خطرات کا سامنا ہے، لیکن ہمارے دونوں مسافر ہمیں اب بھی خلا سے ملنے والی ہر معلومات بذریعہ سگنل اور تصاویر زمین پر بھیجتے رہیں گے اور کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کی گستاخانہ کوشش کرتے رہیں گے۔ وائجر 1 گو کہ سورج کی سرحدوں سے نکلنے والا پہلا مشن ہے، لیکن 4 مشن اور بھی ہیں جو اس کی پیروی کریں گے، جن میں سے ایک وائجر 2 ہے جو اب سورج کی سلطنت کو پار کر چکا ہے، جبکہ پائنیئر 10 اور 11 ان دونوں سے 5 سال قبل زمین سے چلے تھے لیکن ذرا سست رفتار ہونے کی وجہ سے پیچھے ہیں۔ 2006 میں نظام شمسی کے آخری قابل ذکر جسم پلوٹو، جسے کبھی سیارہ سمجھا جاتا تھا، اس کی تحقیق کے لیے خاص طور پر ایک مشن روانہ کیا گیا۔ اس مشن کو نیو ہورائزن کا نام دیا گیا۔ یہ مشن بھی پلوٹو پر تحقیق مکمل کرنے کے بعد وائجر 1 اور 2 کے پیچھے چلتا ہوا سورج کی سلطنت سے نکل کر کسی اور ستارے کی حدود میں داخل ہو جائے گا اور ہمیں کائنات کے نئے رازوں سے آشنا کرے گا۔ دوستو، یہ تھی اس مسافر کی داستان جو ہماری زمین سے گیا تو ہے لیکن پلٹ کر واپس نہیں آئے گا، اور یہ رہی ان کی تصاویر۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔